کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو۔ اس کے بعد اس نے جان دے دی۔ ایک اور آدمی سے یہی کہا گیا تو اس نے کہا جو تو کہتا ہے اس سے میں انکار کرتا ہوں، میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ یعنی کئی لوگ تو کلمے سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ کسی اور سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا میں یہ کہنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن زبان رک جاتی ہے۔ ایک شخص نے بعض پیشہ ور گداگروں کا حال مجھ سے بیان کیا، یعنی بیکاریوں کا، کہ فلاں کی موت کے وقت میں اس کے پاس تھا، عین نزع کے وقت اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے، اللہ کے نام پر 1 پیسہ، اللہ کے نام پر 1 پیسہ، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ کیونکہ سارا دن ایسے لوگ سب سے زیادہ کیا کلمہ دہراتے ہیں؟ اللہ کے نام پر 1 پیسہ۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو شروع ہوتے ہیں اور شام تک یہ جملہ سب سے زیادہ دہراتے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ صبح سے رات تک ہماری زبان پر کیا چیز جاری ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہم کیا دہراتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں۔ جی بعض اوقات لوگ اس شخص کو بلیم کرنے کی بجائے جو غلط بات کرتا ہے پاس والوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ تم نے کیوں کہا اسے کلمہ پڑھو۔ بات یہ ہے کہ کہنے کی بجائے بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات آپ بچوں کو کہتے ہیں پڑھو جو میں پڑھتا ہوں، ایسا نہ کہیں، خود پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساتھ پڑھنے لگیں گے۔ ایک تاجر نے اپنے قرابت دار کی حالت بیان کی کہ لوگوں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے، یہ ٹکڑا سب سے ارزاں ہے، یعنی سستا ہے، یہ خریدو، بہت اچھا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ کیونکہ سب سے زیادہ دن میں وہ کیا کہتا تھا؟ یہی باتیں۔ سبحان اللہ، ذات الہی بڑی پاک ذات ہے۔ اس قسم کے واقعات تو لوگوں نے بے شمار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مرنے والوں کے وہ حالات جو ہم سے پوشیدہ ہیں ان واقعات سے کہیں زیادہ دردناک ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ تو کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے، اور وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور چونکہ غیب میں ہوتا ہے تو مانتے بھی نہیں۔ انسان جب حضور ذہن، یعنی ذہن کا حاضر ہونا، قوت دماغ اور قوت ادراک کے زمانے میں شیطان کو اپنے اوپر قابض اور مسلط کر لیتا ہے تو شیطان جدھر چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ جب بھی کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہوں، کوئی غلط چیز لکھنے لگے، پڑھنے لگے، بولنے لگے، فوراً سوچا کریں اس وقت شیطان مجھ پہ حاوی ہے، وہ مجھے کھینچ کے لے جا رہا ہے، اسی وجہ سے تو میں باز نہیں آ رہا، ورنہ تو میں باز آ جاتا، ورنہ تو میں رک جاتا۔ اگر میری اپنی چوائس ہوتی تو اللہ نے مجھے عقل دی، اور عقل مجھے بتا رہی ہے غلط کام ہے۔ بعضوں کو تمہیں پتا ہوتا ہے ایک چیز غلط ہے، پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ نفس کے ہاتھوں مجبور۔ تو نفس کس کے کنٹرول میں ہے پھر؟ شیطان کے۔ تو کھلا کھلا شیطان دشمن قبضہ کیے ہوئے ہے، تو اس سے زیادہ قابل رحم کون ہوگا جس پر اس کے دشمن کا قبضہ ہو، جس کی پراپرٹی، جس کی قیمتی ترین چیز اس کے دشمن کے ہاتھ میں ہو۔ تو شیطان اسے ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، اس کی زبان کو اس کے ذکر سے معطل کر دیتا ہے، اور خود اسی کے اعضاء کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو اس وقت جب اس کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، نزع کی تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے، شیطان پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے آ دھمکتا ہے تاکہ اس سے انتقام لے، کیونکہ یہ بندے کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان پوری قوت سے ہراستہ ہوتا ہے، اور یہ خود اس وقت کمزور، ضعیف، نحیف اور ہر قسم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت انسان کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ کبھی موت کے وقت کو یاد کرنا ہو نا تو بخار یا سر درد کے وقت اپنا جائزہ لیا کرے کہ اس وقت میں کیا ذکر کر سکتی ہوں، اس وقت میری حالت کیا ہے، اور اگر نہ کر سکے تو فکر کیا کریں کہ موت کے وقت بھی تو ایسا ہی بخار چڑھا ہوا ہوگا، اس وقت بھی تو شاید ایسا ہی سر درد ہو، اس وقت بھی ایسی حالت ہوگی۔ اگر آج نہیں کر سکتی تو اس وقت کیسے کروں گی؟ تو مجھے اور کیا کرنا ہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو۔ آپ دیکھیے کہ رات کو اگر سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو جسم پورا تھکا ہوا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ آدھی رات کو یا رات کے شروع حصے میں کچی نیند جسے کہتے ہیں۔ تو اس وقت اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کریں، ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے اور دعا کرتے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آپ ٹیسٹ کریں، اس وقت ذکر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے،
کیوں؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیونکہ میں خود تجربہ کرتی ہوں، اس وقت میں کوشش کر کے منہ سے نکالتی ہوں، کیونکہ اس وقت انسان انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں ہوتا ہے، غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی پوری سینسز کام نہیں کر رہی ہوتی، تو انسان کا کیا دل چاہتا ہے اب نہ کسی کی سنے، نہ کوئی بات کرے، اور بس اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ سو جائے۔ موت کے وقت بھی انسان کا یہی حال ہوگا۔ انسان کیا چاہے گا؟ اس وقت اسے کوئی کچھ نہ کہے اور اسے بس مرنے دے، سونے دے۔ روز رات کو جب اٹھے تو تجربہ کیا کرے، روز کوشش کر کے ذکر کیا کرے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرے کہ اللہ ہر حال میں ذکر کی توفیق دے، تاکہ موت کے وقت بھی ذکر نصیب ہو۔ کبھی انتہائی غصے کا عالم ہو، انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب ہم انتہائی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ دعا مانگنی بھی نہیں آتی۔ کبھی ہوا ایسا؟ جو بہت غم غصہ ہو، کیا دعا مانگی جاتی؟ تجربے کیا کریے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ مواقع ہیں خود کو ٹیسٹ کرنے کے، اپنا جائزہ لینے کے۔ ہم اپنے بارے میں انتہائی دھوکے کا شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے بڑا نیک کون ہوگا؟ یا ہم تو پڑھاتے ہیں اور ہم تو ہر روز بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکا ہے۔ تو ایسے ان یوزول حالات میں جب آپ غم، غصے، تکلیف، شدت، بیماری، نیند، سر درد، نیم بے ہوشی کسی کیفیت یا انتہائی صدمے کے وقت اپنا جائزہ لیا کریں، کیا اس وقت مجھے اللہ کے ذکر کی توفیق ہوئی؟ اگر اس وقت ہوئی تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی ہو جائے گی، اور اگر اس وقت نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہا کیا دعا کروں، تو فکر کی بات ہے۔ تو کوئی بھی اپنی ایسی کیفیت یاد کر کے اپنے آپ کو خود کنگالے، کیونکہ جب تک ہم خود اپنے لیے نہیں سوچیں گے کوئی ہمارے لیے کیا کرے گا سوچ سوچ کے۔ آپ اگر نہیں کھانا چاہتے تو کوئی آپ کو کیسے کھلا سکتا؟ آپ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایک بات یا نصیحت کے۔ فیصلہ تو اپنے بارے میں خود ہی کرنا ہوگا ہم کو۔ تو جب بندہ کمزور ہوتا ہے فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، اسپرچولی، تو شیطان انسان پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ جاتا ہے، اور یہ خود اس وقت کمزور، ضعیف، نہیں پر ہر قسم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس آج ایمان کی طاقت ہو تو ہم اپنی ساری برائیاں چھوڑ دیں، جن چیزوں کو ہم غلط کہتے ہیں ان سے نکل آئیں، اور یہ قوت صرف ایمان کی قوت ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ برائی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اگر آج ایمان کی قوت آپ سے برائی نہیں چھڑا رہی تو کل موت کے وقت شیطان کے چنگل سے کیسے نکالے گی آپ کو؟ بتائیے کہ اس وقت اسے کون بچا سکتا ہے؟ اس حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہی ایمان قائم اور ثابت۔ سورۃ ابراہیم 27، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی پکی بات پر، یعنی کلمہ توحید کی برکت سے اللہ دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ نافرمان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ شخص جس کا قلب یعنی دل ذکر الہی سے ہمیشہ غافل رہا، خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرا، اللہ کے احکام کو ہمیشہ ٹھکراتا رہا، اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق کیوں کر میسر آ سکتی؟ جس کا قلب اللہ سے دور، اللہ سے غافل، خواہشات کا پیرو، شہوات کا پرستار ہو، جس کی زبان ذکر الہی سے نا آشنا، ہاتھ پیر طاعت الہی سے معطل، اور جس کا سارا وقت معصیت الہی میں صرف ہوا ہو، یعنی گناہوں کے کاموں میں وہ لگا ہوا ہو، اسے حسن خاتمہ کی توفیق کیوں کر حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سوء خاتمہ یعنی برے خاتمہ کے خوف سے تو بڑے بڑے متقی پرہیزگار لرز اٹھتے ہیں، اور یہاں یہ حال ہے کہ گناہگار، ظالم، ستمگار اور جفا پیشہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر امیدیں باندھ رہے ہیں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم
سورۃ القلم 39 اور 40. یا تم نے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ تم جس چیز کی فرمائش کرو گے وہی تمہارے لیے موجود کر دی جائے گی، یعنی آخرت تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی اور جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے، بتائیے کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے کہ خاتمہ بالخیر یا خاتمہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، ہماری خواہش کے مطابق ہوگا، یا آخرت میں ہمیں وہ کچھ مل جائے گا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آج دنیا میں ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اللہ کے سارے حکم نظر انداز کر کے. کیسے ممکن ہے؟ یہ دھوکہ ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کسی شاعر نے اس حقیقت کو کس قدر واضح کیا ہے، یا آمنا من قبح الفعل یصنعه هل اتاک تواقیع ام انت تملکہ. اے اپنی بدکرداریوں پر مامون ہو کر بیٹھنے والے، یعنی امن چین سے بیٹھنے والے، غلط کام کرنے کے باوجود کیا تیرے پاس حکم آ چکا ہے یا خود تجھے خدائی قوت حاصل ہے، یعنی تجھے کسی جگہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یا پھر تم خود خدا ہو کہ اپنا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کرو گے. بندے تم اللہ کے ہو تو حکم بھی تو اللہ ہی کا ماننا پڑے گا. جمعت شیئین امنا واتباع هوى هذا واحداهما في المرء تهلكه. تو نے دو چیزیں جمع کر رکھی. جمعت شیئین کون سی؟ امنا واتباع هوى، بے خوفی اور اتباع خواہشات، یعنی ایک طرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو. مثلاً کون سی خواہشات؟ ابھی جس مثال کا میں نے ذکر کیا، ایکسیسو نیند، نماز کا وقت ہے کوئی پرواہ نہیں، سوئے جا رہے ہیں، پتہ ہے دیر سے رات سوئے تو صبح آنکھ نہیں کھلے گی، لیکن جاگے جا رہے ہیں. کیوں جاگ رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے کیوں جاگتے ہیں؟ کس لیے جاگتے ہیں؟ ضروری کام اور پروڈکٹیو کام عام طور پر رات کو کم ہی ہوتے ہیں. سارے دن کا انسان تھکا ہوا ہو، تھکے ہوئے ذہن سے سوائے کچھ دیکھنے کے یا کوئی ایسی چیزیں سننے کے یا باتوں کے جس میں بس دل کی خواہش کو پوری ہو رہی ہو، کوئی اہم فیصلے آپ نہیں کر سکتے، کوئی اہم چیز نکال نہیں سکتے، کوئی کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو کیوں جاگے جا رہے ہیں؟ سو جائیں تاکہ صبح اٹھیں اور صبح سویرے اٹھ کر کچھ کریں. جی ہاں، شادیوں پہ جاتے رات 2 بجے تک جاگتے ہیں. شادیاں تو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر لوگ بیکار میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ادھر باتیں ادھر باتیں، ادھر آ ادھر جا، بس جاگ رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، بس مقصد کچھ بھی نہیں. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب دین پڑھنے پڑھانے والے بیکار کھڑے رہتے ہیں. کھڑے ہیں، اب کیوں کھڑے ہیں؟ کیا کام ہے؟ کچھ کرو، یا پڑھو یا کسی کی خدمت کرو یا کوئی مدد کرو. بس ایک تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کریں، جب چھٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر. ہمیں اگر اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے تو اپنے فراغت کے لمحات کو دیکھیں کیسے گزرتے ہیں، انتظار کے لمحات کیسے گزارتے ہیں. گاڑی کا انتظار کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کسی آفس میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کون سا کام کر رہے ہیں؟ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، یا کوئی اہم کام ہے آپ کے سامنے کہ جس کو آپ اپنے کسی بھی فرصت کی گھڑی میں فوراً ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اور کچھ بھی نہیں تو ذکر تو کر ہی سکتے ہیں نا. لیکن عام طور پہ ہم مجبور ہو کے بیٹھے رہتے، کیا کریں؟ بس اب جائیں کسی بھی ہسپتال میں، دیکھیں مریض بیٹھے ہیں انتظار گاہ میں، کیا کر رہے ہیں؟ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، جہاں بھی کئی لائنیں لگی ہوئی، کیا کر رہے ہیں ان لائنوں میں کھڑے ہو کر لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی کے اوقات میں فارغ بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ ذکر بھی نہیں کر رہے. اور کچھ نہیں، ذکر تو کر سکتے ہیں نا، اس پہ تو کسی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی کہ آپ دل میں اور زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈیوٹی پر ہیں. کہیں لکھا ہوا کسی جگہ کہ یہ ڈیوٹی میں خیانت اللہ کا ذکر کرنا؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو الرٹ رہنا ہو، آپ کوئی کتاب کھول کے نہیں پڑھ سکتے ہو یا اور کچھ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حیرت ہوتی ہے جب لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا دین پڑھ رہے ہیں اور دین کا کتنا حصہ ان کے اندر اتر چکا ہے. اگر اتر چکا ہوتا تو فارغ نہ رہتے، چند لمحے بھی فارغ نہیں گزار سکتے تھے، کچھ نہ کچھ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے. تو کہتے ہیں جماعت شیئین امنا واتباع هوى هذا واحداهما في المرء تهلكه. اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز بھی ہو تو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. کون سی؟ بے خوفی، بے فکری. اور دوسری
خواہش نفس کی پیروی. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه. نیکیاں کرنے والے تو خوف الہی کے کوچے میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ وہ کوچا ہے جس میں تو نے قدم ہی نہیں رکھا. یعنی نیکی صرف وہ کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور تم تو ابھی اس میں داخل ہی نہیں ہوئے. صرف کتابیں پڑھ لینے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ڈر نہ آئے. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه. تو نے بیج ڈالنے کے وقت کھیتی میں اپنی حماقت سے کوتاہی کی، لوگ کھیتی کاٹیں گے اس وقت تو کیا پائے گا؟ کیونکہ جب وہ بیج ڈال رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ وقت ضائع کر رہے تھے. هذا وعجب شيء منك زهدك في دار البقاء يعيش سوف تتركه. یہ تو عجیب حرکت ہے کہ دنیا کی فانی زندگی کے عوض دار البقاء چھوڑ بیٹھا ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ تو دنیا کی فانی زندگی، فنا ہونے والی لذتوں، فائدوں کی عوض ان کی خاطر کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. کئی لوگوں کو کہا جائے نا کہ غلط کام ہے چھوڑ دو، تو کہتے نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے، میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے چھوٹ ہی نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے، پھر اپنی آخرت برباد کرو. پھر اس سے احمق کون ہوگا کہ جو ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر کے اس کی قیمت پر آج کی تھوڑی سی لذت حاصل کرے، اور وہ بھی وہ جو اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے کنٹرول میں نہیں. انتہائی عارضی. من السفیہ اذن باللہ انت ام المغبون فی البیع غبنا سوف تدرکہ. اس وقت بے وقوف کون ہے، قسم خدا کی تو یا پھر اپنے سودے میں ایسا دھوکہ کھا رہا ہے کہ انقریب دیکھ لے گا. یعنی یا تو تم احمق ہو، یا پھر یہ کہ تم نتیجہ دیکھ لو گے کہ جس قسم کا سودا تو کر رہا ہے، آخرت دے کے دنیا خرید رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آئے گا تو تمہارے اپنے ہی سامنے، تم نہیں دیکھنا، کسی اور کو تو نہیں ملے گا. وہ تمہاری کیے کا انجام ہوگا جو تمہارے سامنے آئے گا. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی ہاں، جن چیزوں کی ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. کوئی بھی چیز اچھی یا بری ہم پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم بار بار وہ کر رہے ہیں، تو وہی کرتے ہیں پھر آخر میں. تو ہمیں ذکر کی شعوری پریکٹس کرنی چاہیے. اور جیسے کہ میں نے چند مواقع بتایا نا، بیماری کے وقت، دکھ درد میں، غم کے وقت، تکلیف کے وقت، سوتے وقت، کمزوری کی حالت میں، اس وقت اپنا جائزہ لیں اور اس وقت پریکٹس کریں. بالکل ہم جتنی باتیں ہم کرتے ہیں نا خالی زبان سے اور دل اس میں شامل نہیں ہوتا تو پھر عمل بھی کوئی نہیں بدلتا، کیونکہ شعوری فیصلہ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا. لبادہ اوڑے میں اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ، اسی لیے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی ایسے لوگوں کو. جی بالکل، جس کام کو ہمارا کرنے کو دل راضی ہو جائے وہ ہر صورت کرتے ہیں. کل میں گجرانوالہ میں تھی تو کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کے بچے چھوٹے تھے تو آپ نے کیسے یہ کام کیا، کیونکہ بغیر وقفے کی کیا ہے الحمدللہ جو بھی اللہ نے کروایا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بیلنس رکھا ہے. کیسے بیلنس؟ ایک ہاتھ میں قلم رکھا ہے، دوسرے میں بچے کو رکھا ہے، نہ اس کو چھوڑا نہ اس کو چھوڑا، کیونکہ میرے نزدیک یہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور یہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو میں عموماً کیا کرتی تھی کہ چھوٹے سا بچہ بھی جب ہوتا تھا تو لیفٹ ہینڈ میں ہمیشہ میں نے بچے کو پکڑا. وہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس طرح اٹھاتی تھی، جب بڑا ہو جاتا تھا تو بٹھا کے اٹھاتی تھی، اس کا منہ اس طرف کر دیتی تھی، اور دوسری طرف ایک ہاتھ سے کتابیں کھولتی، قلم جگہ سیٹ کی بھی ہوتی تھی. دن ہو رات ہو مسلسل، چونکہ پڑھانا ہوتا تھا تو تیاری کرنی ہوتی تھی، نوٹس بنانے ہوتے تھے. کسی بھی دن یہ نہیں کہا کہ اوکے آج بہت کام ہے تو لہٰذا بچے کو چھوڑ دو، اور کسی دن یہ بھی نہیں کہا کہ آج بچہ بیمار ہے تو کام چھوڑ دو. نہیں، دو ہاتھ اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ دو کام کر سکتے ہیں، ایک میں وہ پکڑو اور ایک میں وہ پکڑو. اس سے ہوتا کیا ہے، جسم تو تھکتا ہے، نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دل میں ہے نا، دونوں، یہ بھی دل میں ہے یہ بھی دل میں ہے. بچے کی محبت بھی دل میں ہے اور کام کی محبت بھی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بچے کی محبت کو کام کے لیے قربان کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی تو پوچھا گیا، یہی تو سورۃ التوبہ آپ نے پڑھی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم. کبھی کبھی دونوں کے اندر دونوں محبوب ہے نا، ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ڈالتا ہے، اب زیادہ کدھر جاتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ،
یہ جہاد ہے نا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک جدوجہد ہے، جہاد ہے. فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ. کتنے ہی لوگ ہیں صرف چھوٹا سا کوئی کام آ جاتا ہے ایک چھوڑ بیٹھتے ہیں، فوراً قلم پھینک دیتے ہیں، قلم کی قسم کھائی اللہ نے، فوراً بولنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر. اللہ نے علامہ البیان کہہ کے اپنی رحمت کیا ہم پر. اگر بولنا سکھایا تو بولو اللہ کے لیے، لکھنا سکھایا تو لکھو اللہ کے لیے. اللہ نے بچوں کی قسم تھوڑی کھائی ہے ہمارے. اس کا یہ مطلب نہیں ان کا حق نہیں. ان کو بھی اگر ہم نہیں ان کو دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ ماں سے زیادہ یا جن کے بچے ہیں ان سے زیادہ ان کے لیے کون کرے گا؟ جب آپ ان تنصر اللہ ینصرکم. تو پھر دوسرا کیا ہوتا ہے جب کمپیریزن آتا ہے اور میں اس کو ترجیح دیتی ہوں ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ میرے لیے اس کام کے لیے بھی مجھے مددگار دیتا ہے. اس کے لیے بھی اس نے دیے، پھر اس کے لیے بھی دیے. تو کام چلتا رہا. لیکن امتحان میرا تھا کہ مجھے کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، یا دونوں کو لینا ہے تو کس قیمت پہ لینا ہے. اپنے آرام اور اپنی نیند اور اپنی راحت کی قیمت پہ لینا ہے. لیکن ہم آرام بھی چاہتے ہیں، راحت بھی چاہتے ہیں اور پھر کام بھی کرنا چاہتے ہیں. دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ تو ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے. قرآن چھوڑنا ہے اور دنیا لینی ہے، یا دنیا چھوڑنی ہے اور قرآن لینا ہے. یہ دنیا بھی ضرورت کے مطابق، اور قرآن تو پھر کسی قیمت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے تو ساتھ چھوڑ جانا ہے. جو ہی مریں گے نا یہ سب ساتھ چھوڑ دیں گے، جتنا مرضی ان کے لیے کر لیں، بے وفا انتہا درجے کی. لیکن یہ اس نے ساتھ رہنا ہے. تو بے وقوفی ہوگی نا کہ اس کی خاطر اس کو چھوڑ دوں. یہ نہیں چھوڑ سکتا، جو مرضی کر لو. یہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی کر لو. یہ آپ کے اپنے اندر ہوگی ارادہ، اپنے اندر کنوکشن ہوگی تو پھر دوسرے راستہ دیں گے، ورنہ کوئی راستہ بھی نہیں دیتا. کیونکہ شیطان اندر سے بھی اور باہر سے بھی جب دیکھتا نا اندر سے مایوسی ہے، کوئی نہیں یہ نہیں بدلنا، یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، ساروں کو آپ کے خلاف کر دیتا ہے. پھر وہاں سے مشکلات آنے لگتی ہیں. پھر انسان کہتا ہے نہیں یہ تو نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چھوڑنا. تو بات قلب کی ہے نا، قلب کے تابع ہوں گے اعضاء، باقی چیزیں پھر چلیں گی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب انسان بندوں کے لیے کرتا نا اور بندے اپریشیٹ نہیں کرتے، بندے قدر نہیں کرتے، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو جس کے لیے ہے وہ قدردان ہے. تو ہر طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں آزمانے کے لیے. تو یہ آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس قیمت پہ لینا ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ اس راستے کی ہماری اپنی خواہشات ہے. جب ہم دنیا میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا بھی ہم بیلنس ہوتے ہیں. اچھا ہم بیلنس کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے بیلنس کی تعریف کیا کی ہوئی ہے، دنیا لے لو دین چھوڑ تو بیلنس ہو جائے گی. یہ کیا بیلنس ہے؟ دونوں رکھنے ہیں ساتھ. یہ بیلنس قائم کرنا ہے نا، اعتدال. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کام کی، اپنے مقصد کی خود قدر نہیں کریں گے، اس کو ویلیو نہیں کریں گے، کوئی اور نہیں آپ کے لیے کر سکتا. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.